اللہ اکبر۔ اللہ، آج کے دور میں ایمان بچ جانا اور ایمان کے بعد نسبت بچ جانا، یہ کتنی بڑی نعمت اور اللہ کی عطا ہے، گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ ہماری بے بسی کا عالم ہے۔ میں صرف دو فکریں آپ کو دیتا ہوں۔ 2 ہفتے پہلے میں نے ایک بیان کیا یہاں پہ، جہاں پہ بیان کیا، اس میں نے ایک کلمہ بولا یا ایک فکرہ بولا، 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ 22 منٹ کچھ سیکنڈ کا وہ بیان ہے، 1.5 گھنٹے کا وہ بیان ہے۔ اس میں ایک فکرہ میں نے یہ بولا آج سے 2 ہفتے پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی، تو کل رات وہ پچھلے ہفتے میں یعنی آج سے 4 دن پہلے وہ بیان پبلک ہوا۔ ذرا پہلے پروسیس ہوتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، جو آج کا بیان ہے بھی ہفتے بعد کہیں جا کر آئے گا۔ تو وہ 27,000 لوگوں نے سنا ہے، تو یوٹیوب نے اس کو بلاک کر دیا ہے کہ اس کے اندر جو فکرہ بولا گیا ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ تو مسلمان کیسے برداشت ہو جائے گا؟ مسلمان کا ایمان کیسے برداشت ہو جائے گا؟ اللہ والو، اپنے اندر غیرت پیدا کرو۔ اگر ہم حضور کے غلام بن جائیں تو ہم یوں جو ہے وہ بندے بندے کے محتاج نہ ہوں۔ آج ہماری شاہ راہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ بیان 4 مہینے 6 مہینے چلتا، واللہ عالم، الحمدللہ کتنے لاکھوں لوگوں کی ہدایت اور توبہ کا ذریعہ بنتا، لیکن انہوں نے 15 سیکنڈ کے ایک وہ فکرے کی وجہ سے بلاک کر دیا کہ یہ یوٹیوب کے اوپر نہیں چل سکتا۔ تو اللہ ہماری یہ بے بسی ہے، یہ بے بسی ہے۔ آج کہتے ہیں کہ علماء مشائخ جو ہے آواز نہیں اٹھاتے۔ آج اتنے بے بس ہم ہو گئے، اگر آواز اٹھاتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی آواز اٹھاتے ہیں تو ہماری آواز کو بھی دبا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ جب ہم نے نبی کے کلمے کو دبا دیا، نبی کی زندگی کو پیچھے کر دیا، تو اللہ نے دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ یہ ملعون قوم جو بدبخت قوم ہے، مردود قوم ہے، دھتکاری ہوئی قوم ہے، جس کو نبیوں کی بد دعائیں ہیں، اللہ کی پھٹکار ہے، اس قوم سے اللہ آج ہمیں پٹوا رہا، اللہ ہمیں پٹوا رہا۔ تو اللہ یہ میں نے اس لیے یہ دکھ کا اظہار آپ کے سامنے کیا کہ آج اپنی بے بسی دیکھو، تو اس بے بسی کے دور میں آپ کا ایمان بچ جاتا ہے اور سلسلہ قادریہ کی نسبت بچ جاتی ہے۔ اللہ والو، آپ کامیاب ہی کامیاب۔ اس لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، اپنی نسبت اور اپنا ایمان قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہر پل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے ایمان پہ نگاہ رکھو کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں کہ میرا ایمان چلا جائے، میں ایسا کوئی کام نہ کروں کہ میرا شیخ کے ساتھ، خانقاہ کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے، نسبت چلی جائے۔ نسبت گئی تو کل ایمان بھی جائے گا۔ یہ پہلا درجہ ہے، آخری درجہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ پہلا قدم ہے، جس کی نسبت گئی کل اس کا ایمان بھی چلا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ جب انسان نفل نماز چھوڑتا ہے، سنتے جاتی ہیں، جب سنتے جاتی ہیں پھر فرض بھی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے اپنے زندگی کے معاملات کرتے ہوئے ہر پل اس بات پہ نگاہ رکھیں۔ میں کتنی بار یہ بیانات میں سمجھا، پچھلی جو جمعرات ہے اس کو میں نے بیان کیا، میں نے ایصال ثواب کے موضوع کے اوپر، تو میں نے یہ بات جو لوگ جماعتیں اس میں آئی ہوئی تھی، جو باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے آپ کی طرف، ان کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اللہ جس دور میں ہم آج رہ رہے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد امید نہ رکھنا تمہاری قبر پہ آ کے کوئی ایصال ثواب کرے گا۔ پھر میں نے ان کو ایک قرض دے کے بھیجا تھا، شاید آپ نے وہ بیان سن لیا ہو یا اپلوڈ ہو گیا ہو، کہ آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، باہر چلے جائیں، سڑکوں میں بچے آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، 10 نوجوانوں کو کھڑے کر کے پوچھیں ایصال ثواب کیا ہوتا ہے، 10 میں سے 9 کو نہیں پتا ہوگا کہ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے۔ تو جن کو یہی نہیں پتا ایصال ثواب کیا ہوتا ہے، تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے کیا ہاتھ اٹھائیں گے؟ تو جو کرنا ہے ساتھ کر کے لے کر جاؤ، پچھلیاں تے امید نہ رکھو۔ پھر میں نے دلیل دی تھی، میں نے کہا پاکستان کے سارے علاقوں سے آئے ہو، کوئی کراچی سے آیا ہوا تھا، کوئی صادق آباد سے آیا، کوئی رحیم یار خان، کافی اس دن رش تھا۔ تو میں نے کہا جہاں سے بھی آئے ہو ذرا اپنے علاقوں میں پہنچو، اپنے علاقے میں جو قبرستان ہے اس میں پہنچو۔ جب آپ میری طرف آ رہے تھے، نکل رہے تھے، قبرستان میں کوئی بندہ کھڑا نظر آیا؟ کہتے نہیں آیا۔ تو میں کہ آج نہیں آیا تو 20 سال بعد کتوں آ جائے؟ آج تجھے بندہ اپنے محلے کے قبرستان، جو علاقہ آپ جہاں سے تشریف لے کر آئے ہیں، کوئی بندہ نظر نہیں آتا ماں کی قبر کے اوپر، باپ کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھتے ہوئے۔ آج سے 20 سال 10 سال 15 سال 40 سال کے بعد جب تو مرے گا تو اس وقت دین کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس لیے لو
جن اولادوں کے پیچھے ہلکان ہو رہے ہو، مر رہے ہو، تویز دھاگے کر رہے ہو، وظیفے کر رہے ہو، انہوں نے مڑ کے بھی تمہیں نہیں پوچھنا تم کون ہو، کس حال میں ہو، کس حال میں ہو۔ تو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنی آخرت کو بنا لو۔ دنیا تو بنا ہی رہے ہو، اپنی آخرت کو بھی بنا لو کہ کسی کے محتاج نہ ہو۔ اگر آ کے سالے ثواب کر دیں تو مہربانی، نہ کریں تو ہمیں کوئی پشیمانی نہ ہو، ہمیں کوئی افسوس نہ ہو کہ یا اللہ جن پہ میں دنیا لگا کر آیا ہوں انہوں نے مجھے مڑ کے بھی نہیں پوچھا۔ جب میں بتا رہا ہوں کہ نہیں پوچھنا، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سالے ثواب کیا ہوتا ہے، ایسا سالے ثواب کیا ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ بیمار ہوئے، پریشانیاں آئیں، ڈاکٹروں کے پاس دائیں بائیں، پیروں فقیروں کے پاس بھاگے، پھر میرے پاس آ گئے۔ ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ یہ جو اگلی نسل ہم پیدا کر رہے ہیں یہ یہاں بھی نہیں آئے گی، یہ سیدھی پاگل خانے جائے گی۔ یہ کہاں جائے گی؟ سیدھی پاگل خانے جائے گی۔ اس لیے میں برملا کہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں مسجدیں نہیں بنانی۔ کیا نہیں بنانی؟ مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے، مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت ضرورت ہے دو کاموں کی، ایک ہے اولڈ ہومز بنانے کی اور ایک ہے کلب بنانے کی۔ اس کی ضرورت ہے اولڈ ہومز اور کلب بنانے کی۔ فکرہ ہضم نہیں نہ ہوا، فکرہ ہضم نہیں نہ ہوا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ والا، جو جس چیز کی مارکیٹ کے اندر ضرورت ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے سوشل میڈیا تمہیں کیا سکھا رہا ہے؟ بے شرمی اور بے غیرتی۔ تو جب اس کی ضرورت پوری کرنی ہوگی، ضرورت مسجد میں پوری ہوگی یا کلب میں پوری ہوگی؟ کلب میں پوری ہو۔ جب سارا دن نوجوان بچے بچیوں کو ٹریگر کیا جائے گا، ان کے جذبات کو مشتعل کیا جائے گا، وہ اپنی ضرورت مسجد میں جا کے پوری کریں گے یا کلب میں؟ تو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کلب بنانے۔ جب دن رات اللہ رسول کی باتیں سناؤ گے پھر ہمیں مسجدیں بنانی پڑیں گی، پھر مسجدوں میں دل کرے گا بھاگ کے جانے کو۔ نہیں تو پھر کیا ہے؟ آج دیکھو ہر دوسرے محلے میں، ہر مہینے میں زینب، ہر محلے میں زینب کا قتل ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، 3 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہی ہیں، اور اپنے کر رہے ہیں، محلے والے کر رہے ہیں، قریبی کر رہے ہیں۔ سارا دن جب سوشل میڈیا دیکھیں گے تو ان کے جذبات بھڑکیں گے، تو وہ جذبات کے ساتھ مسجد میں جائیں گے یا کلب میں جائیں گے؟ تو ضرورت پھر کس چیز کی ہے؟ کلب کی۔ اگر کلب نہیں بنانے، مسجدیں بنانی ہیں تو پھر دن رات اللہ رسول کے گن گاؤ، پھر مسجدیں بناؤ۔ اور دن رات گانے گانے ہیں، ناچ گانا کرنا، تو پھر بھائی کلب بناؤ، پھر کلب بناؤ۔ ایسے ہی اللہ والو، میں نے دوسری بات کیا کہی کہ اب مدارس کی ضرورت نہیں ہے، اولڈ ہومز کی ضرورت ہے۔ اولڈ ہوم کی ضرورت۔ آپ حضرات کو پریشانی ہوئی، جو بھی تکلیف ہے، جن مسائل کے لیے بھی آپ یہاں تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں، آپ کے بڑوں نے تھوڑا بہت دین آپ کو سکھایا، آپ کو سمجھ تھی کہ بھائی جب سارے جواب دے دیں تو اللہ ہی کام آتا ہے، یہ تھوڑی سی شکل عقل تھی، شعور تھا۔ پھر آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ بھائی اللہ ہی کام آتا تو کسی اللہ والے کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ یہ جو ہم اگلی نسل تیار کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، ان کو تو اس بات کا ہی نہیں پتا۔ تو اللہ نہ کرے جب یہ مشکلیں ان کے اوپر آئیں گی تو یہ ذہنی توازن کھوئیں گے، پاگل ہوں گے، کس میں جائیں گے؟ ڈپریشن میں۔ تو ڈپریشن میں جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ گولیاں ماریں گے اپنے آپ۔ کیا کریں گے؟ گولیاں ماریں گے۔ یا تو یہ کہ ان کو کسی اللہ والے کے پاس بھیجو، تو یا پھر ان کو کسی کلب میں بھیجو، یا پھر ان کو کسی اسپتال میں بھیجو، ان کو کسی اسپتال میں بھیجو۔ ابھی دیکھیں شیخ عبد الرحمن حذیفی مسجد نبوی کے ہیڈ امام ہیں۔ شیخ عبد الرحمن سدیس جو ہیں وہ حرم کے امام ہیں، اور تمام جو ائمہ ہیں ان کے بھی وہ صدر ہیں، پریزیڈنسی ان کے پاس ہے حرم کی۔ تو جو مسجد نبی شریف کے امام ہیں، ہیڈ، ماشاءاللہ ان کی 82-83 سال عمر ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن حذیفی۔ ان کا بیٹا ڈپریشن سے مرا، لا علاج بیماریوں سے مرا، جوان بیٹا مرا۔ کیسے مرا میں بتاتا ہوں۔ مولانا مکی صاحب، آپ ان کا یوٹیوب پہ درس سنتے ہوں گے، یا حرم میں جنہوں نے حج عمرہ کیا انہوں نے آپ حضرات دیکھا ہوگا، مہندی لگاتے ہیں، داڑھی، یہاں احمد پور شرقیہ کے رہنے والے، اسی علاقے کے رہنے والے۔ ان کا آج سے 8-9 مہینے پہلے جوان بیٹا مرا، لا علاج بیماری میں مرا۔ میں بتاتا ہوں کیسے مرا، میں بتاتا ہوں کیسے۔ ابھی 3-4 دن پہلے مولانا تارجمی صاحب کا صاحبزادہ فوت ہوا، میں بتاتا ہوں کیسے فوت ہوا۔
اب یہ تین ہمارے یہ ان دنوں کی باتیں ہیں، یعنی سات سوا سال کی باتیں ہیں۔ اب یہ تینوں جو نوجوان فوت ہوئے ہیں، یہ تینوں نوجوان عملیات کی ضد میں آ کے مرے ہیں، رجت کی ضد میں آ کے مرے ہیں۔ میں نے مولانا ضیاء اللہ صاحب ہیں، ان کے وہ استاد ہیں عبد الرحمان حذیفی صاحب، یعنی جو مسجد نبی کو جو امام ہیں، وہ جو میرے ملنے والے ہیں مولانا ضیاء صاحب، وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، وہاں وہ استاد ہیں، ان کے ٹیچر ہیں۔ میری بات ہوئی، ان دنوں میں ان کا بیٹا بڑا علیل تھا، تو میرے ادھر ہوتے ہی یعنی عمرے کے دوران ان کے بچے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا ضیاء صاحب سے کہ میں نے کہا ضیاء صاحب ان کا بچہ جو ہے وہ بیمار نہیں تھا، وہ معاملہ تو کوئی اور تھا، تو یہ چیزیں مانتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کوئی اللہ اللہ نہیں کی؟ ذرا سنیے گا، ہمیں کہتے ہیں نا چومنا نہیں ہے، تویزہ کا نہیں کرنا، وظیفہ نہیں پڑھنا۔ مجھے ضیاء صاحب کہنے لگے حضرت صاحب آپ یہ پوچھیں کہ کیا انہوں نے نہیں کیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مجھ سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے نہیں کیا۔ جو کہتے ہیں اسی کسی نو نہیں من دے، اپنا بچہ کڑکی میں آیا تو مجھے ضیاء اللہ صاحب، مولانا ضیاء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، حضرت صاحب مجھ سے پوچھیں انہوں نے کیا نہیں کیا۔ دنیا کا کون سا عامل ہے جو انہوں نے نہیں بلایا؟ دنیا کا کون سا بہترین ڈاکٹر ہے جو ان کے اشارے پہ ان بچے کا علاج کرنے نہیں آیا؟ لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے کہتا ہوں یہ دنیا آپ کے پاس ہے، میدان آپ کے پاس ہے، گھوڑا آپ کے پاس ہے، قیامت تک کا وقت بھی آپ کے پاس ہے۔ آپ دوڑا لو، بگا لو، کوئی یہ بتا دے ہے کیا ہے، ہم اس کے جوتے اٹھا کے چلے گئے۔ ایسے نہیں کہتا۔ اب شیخ عبد الرحمان حذیفی ماشاءاللہ متقی پرہیزگار انسان ہے، سارا دن وہ اذکار کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ حصار کیا ہوتا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ حصار کیا ہوتا ہے، روحانی حصار کیا ہوتا ہے، بدنی حصار کیا ہوتا ہے، کڑا کیا ہوتا ہے۔ اب رجت جب ہوتی، جب وظائف الٹے پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر میں کمزور ہوں وظائف کرنے والا تو یہ میرے پہ پڑے کہ میں بیمار رہنا شروع ہو جاؤں، میری یہ آنکھیں درد ہوں گی، یہ جگہ درد ہوں گی، سر درد ہوگا، پٹھے درد ہوں گے، کمر میں درد ہوگی، پھر مختلف لا علاج بیماریاں شروع ہو جائیں گی، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آئے گی، جو ٹیسٹ کرائیں گے کوئی اس میں سمجھ نہیں آئے گی، علاج کرتے جائیں گے قبر میں اترتے جائیں گے، علاج کرتے جائیں گے قبر میں اترتے جائیں گے۔ یہ تو ہوا کہ رجت کاری کے اوپر پڑ گئی، یعنی پڑھنے والے کے اپنے اوپر پڑ گئی۔ اگر پڑھنے والا مضبوط ہے، جس طرح وہ امام ہے ماشاءاللہ متقی پرہیزگار انسان ہے، ان کو تو کچھ نہیں ہونا ماشاءاللہ، وہ 83 سال کی عمر میں بھی مصلی بھی سناتے ہیں اور نمازیں بھی مسجد نبی شریف میں پڑھا رہے ہیں، وہ خود کیا ہیں؟ مضبوط ہیں۔ تو رجت پڑے گی پھر جو گھر میں سب سے زیادہ کمزور ہوگا، یا کاروبار پہ پڑے گی تو کاروبار تباہ ہو جائے گا، کاروبار تباہ ہو جائے گا، بیوی نافرمان ہو جائے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ اور اگر گھر میں کوئی بچہ یا کمزور ہے روحانی طور پہ، ان وظائف کا اثر جب اس پہ پڑے گا تو وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ زمانے کے ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کا کیا ہو گیا، کیا کا کیا ہو گیا۔ یہ بتانے کے لیے شافی چاہیے، یہ سمجھ نہیں آئے گی، یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ شیخ عبد الرحمان حذیفی مسجد نبوی کے امام، روزہ رسول کے ساتھ بیٹھنے والے، روزہ رسول کے قریب ہونے سے کام نہیں بنتے، حضور کی کتنی نظر ہے، کام اس سے بنتے ہیں۔ ابو جہل کا گھر بھی وہی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر بھی وہی ہے۔ بات قریب سے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان دونوں میں رب کے قریب کون ہے۔ رب کے مدینے میں رہ کے، حضور کے در پہ رہ کے اگر دل جو ہے وہاں نہیں ملا ہوا، وہ قربت نصیب نہیں ہے، تو وہ رہنمائی نہیں ملتی۔ حالانکہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، امت کے امام ہیں، استاد ہیں، پوری دنیا جو ہے مسلم دنیا جو ان کا احترام کرتی ہے، بزرگ ہیں اور واقعی بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ جو مد ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی ان کی تجوید ان کی ہے، اور اس عمر میں 82-83 سال کی عمر میں، اور بزرگ درویش انسان، یعنی ان کے اندر کوئی میں نہیں ہے، باریک سا انہوں نے جوبہ پہنا ہوتا ہے اور وضو کر کے آ رہے ہوتے ہیں،
اور اپنا ہی پانی گرا، یہ سارا پانی سے بھرا ہوا ملنگ دیسی آدمی ہے. ورنہ تو آپ کو پتا ہے وہاں کے جو ائمہ ہیں ان کا تو مزاج ہی ایسے ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، کچھ بول نہیں سکتا. تو وہ ماشاءاللہ مٹے ہوئے ہیں، لیکن روحانیت کا علم نہیں تھا انہیں. یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ جو میں پڑھتا جا رہا ہوں یہ کس پہ گرتا جا رہا ہے. ان کا بیٹا گیا، مولانا مکی صاحب کا بیٹا اسی وجہ سے گیا. لوگوں کو وظائف بتا رہا ہے وہ بابا سورت بقرہ پڑھو، 7 کنووں کا پانی لے کے تو سارے گھر دے مل کے پڑھو، کٹھے پڑھو تو کٹھے مرو، تاکہ خرچہ کٹ ہوئے گا، جنازہ ایک ہی ہوئے گا، ایک ہی کلخانی ہوئے گی، ایک بار ہی رو پٹ لواں گے تو ختم ہو جائے گا. 6 مہینے بعد مرن گے، لگے گا انہوں نے گھر پتہ کی ہو گیا، روز کے مر جاتا ہے، چلو ایک بار ہی مرن سارے. بابے نے پوری امت کو لگا دیا سورہ بقرہ پہ. اپنا بچہ رجت میں آیا ہے تو دنیا بھر میں علاج نہیں ہوا، بابا حرم کے اندر بیٹھا ہوا ہے. دنیا بھر کے عالم، پیر، فقیر، خضر علیہ السلام سمیت تمام وہاں ہوتے ہیں. زمانے کا ایک ولی آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے. کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کا ولی جو ہے اس امام کے پیچھے نماز با جماعت نہ پڑھ رہا ہو. سیدنا خضر علیہ السلام فجر کی نماز حتیم میں پڑھ کے جاتے ہیں. وہ ایسی مبارک جگہ ہے، لیکن بات سمجھ نہیں آئی. پڑھائیاں کرتے رہے، عملوں سے علاج کرواتے رہے، کرتے رہے، آخر وہ بچہ قبر میں اتر گیا. 2 باتیں ہو گئی. تیسری ہماری بات یعنی جو 2-3 دن پہلے ہوئی کہ مولانا طارق جمیل صاحب، جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تسبیحات کر رہے ہیں، میرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور وہ تسبیحات بھی جس طرح جو بھی کسی نے بتایا وہ پڑھ رہے ہیں. پھر بعد میں ملاقات ہوئی، اس میں بھی میں نے انہوں نے اسی طرح کرتے دیکھا. اب ان کا بچہ جو ہے، اب وہ خود مولانا صاحب کیا ہیں؟ متقی. میں نے کیا بات شروع میں کہی کہ جو خود متقی ہوگا وہ وظائف کھلے پڑھتا رہے گا، اسے کچھ نہیں ہوگا. جو اس سے ساتھ جڑا ہوا نظام کمزور ہوگا وہ پکڑا جائے گا، چاہے وہ بچوں کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، کاروبار کی صورت میں ہو، وہ پکڑ میں آ جائے گا بس. اور اگر پڑھنے والا خود متقی نہیں ہے، ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، تو وہ خود گڑکی میں آ جائے گا. جیسے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ خود گڑکی میں آ جائے گا. اس کے دوسرے تو مریں گے بعد میں مریں گے، لیکن وہ خود جو ہے وہ گڑکی میں آ جائے گا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی، میں نے آدھی چھوڑ دی ہے. پچھلی جمعرات میرے پاس ایک عامل آئے، ہمارے قریب شہر ہے، وہاں سے تشریف لے کر آئے. نام لینا مناسب نہیں. پہلے عامل ہیں جو سورہ مزمل کے عامل ہیں. کس کے ہیں؟ سورہ مزمل کے عامل ہیں، جن سے میں متاثر ہوا، جن سے میں متاثر ہوا. باقی اللہ والو مقام ملنا، طاقت ملنا، اختیار ملنا، تصرف ملنا، یہ میرے اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ٹھیک ہی ہے، باقی معاملات اللہ کے ہاتھ میں. انہوں نے جو چلہ کیے ہیں، 3 چلے جو کیے ہیں وہ کمال کیے ہوئے تھے، جن سے میں بھی متاثر ہوا کہ میں اس میں آج کے دور کے مطابق کوئی کمی نہیں تھی، کمال تھے. چلے کیا تھے بیٹا؟ کمال تھے. اس در پہ یہ آئے تھے، میرے ساتھ ہو کیا گیا. اس در پہ آئے تھے کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا. 6 بیٹیاں ہیں، بیانے کے لیے پیسہ نہیں. 6 بیٹیاں جوان گھر میں ہیں، بیانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، روٹی نہیں. میں لوگوں کو وظیفے بتاتا ہوں، ان کا کام ہو جاتا ہے، میرا کام نہیں ہوتا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. پھر فقیر نے آدھا گھنٹہ لگا کے سارا بیان دہرایا، تیرے ساتھ یہ ہو گیا. وہ میرے سے سورہ مزمل 111 بار پڑھنے کی اجازت لینے کے لیے آئے تھے. میں نے کہا لالا سورہ مزمل ہی تو لڑی کھلوتی ہے، جب شرائط میں کمی آئی تو رجت میں پھنس گیا ہے. اب علاج سورہ مزمل نہیں ہے، علاج کچھ اور ہے. سمجھ آ گئی؟ اب ان کی میں نے رہنمائی کی، اللہ آپ بھی دعا کرے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اب یہ میں نے 3 مثالیں دی، چوتھی عامل کی تھی، 4 ہو گئی. یہ چوتھی کو چھوڑ دے، اوپر 3 والی. یہ جو تینوں نوجوان آج کے دور میں یعنی سال 1.25 سال کے اندر موت کے منہ میں گئے ہیں، یہ کس وجہ سے گئے ہیں؟ کہ بڑوں کی لاپرواہی کی وجہ سے. انہیں علم نہیں تھا کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں تو ان کی کوئی شرائط بھی ہوتی ہیں. انہیں یہ گمنڈ کھا گیا ہم عالم ہیں، میں مسجد کا امام ہوں، مسجد نبوی کا امام ہوں،
میں حرم میں اتنے سال سے درس دے رہا ہوں، لوگوں کو مسائل بتاتا ہوں، اور یہاں کے جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ میں اتنا بڑا عالم دین ہوں، اتنی میری شہرت ہے، اتنے میں نے 7 بڑے اعظموں کے اندر دین کو پھیلایا وغیرہ وغیرہ۔ انہیں یہ غلطی کھا گئی کہ علم ملے گا اہل علم سے، ذکر ملے گا اہل ذکر سے، بس غلطی اتنی کھا گئی، 3 بچے کھا گئی۔ علم کہاں سے ملے گا؟ اہل علم سے، اور ذکر ملے گا اہل ذکر سے۔ شیشہ شیشے والے سے ملے گا، اخبار اخبار والے سے ملے گی، کپڑا کپڑے والے سے ملے گا، دہی دہی والے سے ملے گا، دودھ دودھ والے سے ملے گا۔ بس یہ غلطی ہمارے پیشواؤں کو کھا گئی، ان کے 3 جوان بیٹے کس میں اتر گئے؟ قبر میں۔ جب ڈاکٹروں کا علاج کروا لیا، بچے ڈپریشن میں چلے گئے، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ تینوں کے عقائد بھی ایک جیسے ہیں، جن کی بات ہم چھیڑ بیٹھے ہیں، تینوں کے عقائد بھی ایک جیسے ہیں۔ اسی نہیں من دے کی کرنے ہیں، اسی نہیں من دے۔ تو جب موت گھر کی دہلیز پہ نظر آئی تو تینیں منن لگ پے۔ میں نے کیا بتایا شروع میں کہ میں نے مولانا ضیاء اللہ صاحب سے پوچھا کہ ان کے بیٹے کا مسئلہ، حذیفی صاحب کے بیٹے کا مسئلہ تو وہ نہیں ہے طبی میڈیکل پرابلم ہی نہیں ہے کہ اور ہے، تو انہوں نے کہیں علاج نہیں کروایا؟ میں نے کہا کیونکہ یہ مانتا نہیں۔ مجھے انہوں نے کیا کہا کہ حضرت صاحب آپ یہ پوچھیں کس سے علاج نہیں کروایا؟ کون سا عامل دنیا کا انہوں نے چھوڑا ہے؟ ہر ورد وظیفہ کیا ہے، ہر کچھ کیا ہے۔ مکی صاحب کا علاج عاملین نے کیا، ان کے بیٹے کا علاج۔ مولانا تارج امین صاحب کے بیٹے کا علاج عاملین نے کیا۔ ایک عامل ہے، کل بھی میں نے ان کو مولانا تارج امین صاحب سے افسوس کرتے دیکھا، تھوڑے دن پہلے جب ان کا بیٹا شدید بیمار تھا، ڈپریشن میں تھا، تب بھی وہ عامل وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ والو یہی سمجھاتا ہوں، یہ عاملین کا کھیل نہیں ہے۔ یہ ہاتھ دیکھو میرے، جب تم پھنس گئے رجت میں، عامل نے تمہارے گھر میں قدم مبارک رکھ دیا، بس تم اجڑ گئے۔ وہ پڑھائیاں کرے گا، تم اجڑتے جاؤ گے، قبر میں اترتے جاؤ گے۔ کیوں؟ ہم مرے ہی وظائف کر کے، تو عامل آ کے اور پڑھائی کرے گا تو کام تیز ہو جائے گا، موت میں منہ میں جانے کا کام تیز ہو جائے گا۔ یہی غلطی مولانا تارج امین صاحب کے ساتھ ہوئی، تو ان کو عاملین جو بتاتے گئے وہ کرتے گئے، وظائف بتاتے رہ گئے، کرتے گئے، بچہ ڈپریشن میں جاتا گیا، پھر جو ہوا وہ سارے زمانے کے سامنے ہے۔ مکی صاحب کے ساتھ بیٹے کے ساتھ جو ہوا زمانے کے سامنے ہے، حذیفی صاحب کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا زمانے کے سامنے۔ جو عامل ہمارے پاس 2-3 ہفتے پچھلی جمعرات کو جو آئے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4، 5ویں اور آخری بات، عرفہ کریم چھوٹی بچی تھی، اس نے IT میں نام پیدا کیا۔ جو ہی نام پیدا کیا، شہرت ملی، نظر کھا گئی، اور اس کے بعد اس کے اوپر جادو ہوا، ہفتے 10 دن میں قبر میں اتر گئی۔ زمانے کو پتہ نہیں چلا کہ بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں یہ ساری باتیں کہہ کے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، میں یہ باتیں نہیں سنانا چاہ رہا۔ نہ میں مولانا تارج امین صاحب ہیں یا حذیفی صاحب ہیں، مولانا مکی صاحب ہیں، یا جو عامل آئے یا عرفہ کریم ہے بیٹی ان کے، یا میں ان پہ کوئی تنقید کر رہا ہوں، نہیں، میرا مقصد کوئی اور ہے کہنے کا۔ میرا مقصد یہ ہے، ہمارے بانجھ ہونے کا، ہمارے جاہل ہونے کا، دین سے دور ہونے کا اور روحانیت سے دور ہونے کا یہ ہے۔ ہمارے اتنے بڑی شخصیات کی اولادیں لا علاج بیماریوں کی میں مبتلا ہو کے قبر میں اتر گئی۔ ہماری پوری امت کے اندر کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس بات کی تحقیق کرتا یہ ہوا کیا ہے۔ گورے کا بندہ مر جاتا، بچہ مر جاتا ہے، وہ تحقیق کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ والوں تحقیق کے دروازے جب بند کر دیے تو پھر ہمارے نوجوان اب یوں ہی قبروں میں اترتے رہیں گے اور مرتے ہوئے سوال کرتے جائیں گے، ابا وظیفے تو پڑھتا رہا، میرا کیا قصور تھا؟ اماں وظیفے تو پڑھتی رہی، میرا کیا قصور تھا؟ کل قیامت کے دن یہ نوجوان بچے بچیاں جب میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے تو رب کی بارگاہ میں سوال کریں گے، یا اللہ دنیا میں انصاف نہیں ملا، اگر آج بھی انصاف نہ ملا تو ہم کہاں جائیں گے؟ وظیفے بڑوں نے پڑے اپنی دنیا بنانے کے لیے، ہمارا کیا قصور تھا؟ وظیفے بڑوں نے پڑے جنت کمانے کے لیے، سنبھالے ان سے نہ گئے، ہمارا کیا قصور تھا؟
تو کوئی امت پوری کے اندر، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری امت اتنی بانج ہے، کوئی بورڈ نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے کہ بھائی یہ عاملین کو بھی بات سمجھ نہیں آئی یار کیا، بس ایک ہی گال انا للہ و انا الیہ راجعون، بس بھائی یہ تو دینی پہلو ہے، یہ تو چودھری شجاعت فارمولہ ہے، مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ گل ختم کرو، بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو سب نے ہے، وہ بات ایک الگ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے تھا تحقیق کرنی، ہمارے ادارے بنتے، ہم تحقیق کرتے کہ ڈپریشن کا، نفسیاتی بیماریوں کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارے بچے ان میں کیوں پھنس رہے ہیں؟ جاگرے میں کیا آپ کو نقطہ دے رہا ہوں، یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ڈیزیزز ہیں، ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے بچے اس میں کیوں پھنس رہے ہیں؟ اب اللہ بولو کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کب بورڈ بننے ہیں تو کب تحقیق ہونی ہے۔ جب آپ نے وظائف شرائط کے بغیر کیے، یہ تینوں میں نے باتیں جو بتائی، چار عاملین کی، یہ چاروں کیا ہیں؟ پڑھنے پڑھانے والے، اور پڑھنے پڑھانے والے کتنے ہیں؟ انے واہ پڑھنے والے، متقی، پرہیزگار، نمازیں تہجدیں پڑھنے والے، امت کے کیا ہیں؟ یہ امام ہیں، بڑے لوگ ہیں نا، روحانی پیشوا ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کھانا کینجے تھے پچانا کینجے، انہیں یہ تو معلوم تھا کہ یہ کریں گے تو کافر ہو جاتے ہیں، یا فلاں یہ کرے گا تو وہ بدعقیدہ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، انہیں یہ علم تھا شریعت کا، ذکر کا علم نہیں تھا کہ ذکر لینا کہاں سے ہے، کرنا کیسے ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اور اگر رجت آ جائے تو اس کا علاج کیا ہوگا، وہ انہوں نے نہ سیکھا، انہوں نے بس یہ سیکھا کہ فلاں حدیث میں آیا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، ابھی پڑھ لو، فلاں حدیث میں آیا ہے ایدی بڑی فضیلت ہے، 2 تسبیحیں ایدی نکال لو ہے۔ جو انہوں نے احادیث مبارک کے اندر فضیلت کو پڑھا، انہوں نے شروع کر دیا۔ اب اس کی جب رجت اللہ والوں پڑھتی ہے، شیاطین جب دشمن ہو کے اولاد کو چمٹ گئے تو شیاطین کیا کریں گے؟ مایوسی لے کر آئیں گے۔ کیا لے کر آئیں گے؟ تو ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے اندر مایوسی آئے جادو کی وجہ سے، آپ کے اندر مایوسی آئے رجت کی وجہ سے، دونوں میں کیا ہو گئے؟ شیاطین آئیں گے۔ تو مایوسی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ شیاطین کی وجہ سے۔ شیاطین آپ کو ناپاکی کی وجہ سے چمٹ جائے، شیاطین آپ کو گناہوں کی وجہ سے چمٹ جائے، شیاطین آپ کو جادو کی وجہ سے چمٹ جائے، شیاطین آپ کو رجت کی وجہ سے چمٹ جائے، کوئی بھی اس کا سبب ہو، یہ کیا لے کر آئیں گے؟ مایوسی۔ ہمیں پاک صاف رہنے کا کیوں حکم ہے؟ ذکر میں رہنے کا کیوں حکم ہے؟ کہ اللہ کے ذکر سے شیاطین بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ دور رہے، جب یہ قریب ہوں گے جاگتے رہیے گا، یہ ہمارے جسم کے اندر نیگیٹو انرجی منتقل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ نیگیٹو انرجی۔ نیگیٹو انرجی کو برداشت کرنے کی ہر بندے کی ایک حد ہے، جب وہ حد سے زیادہ اندر نیگیٹیوٹی ہو جائے گی، بندہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ بندہ کس میں چلا جائے گا؟ ڈپریشن میں۔ اب ہم کیونکہ مسلمان ہیں، اگر تو بندہ ہوگا کافر، جب اس کو سپائکس آئیں گی ڈپریشن کی، اس کا دماغ پھٹے گا، اس کا دل چاہے گا میں شور کروں اور چیختا ہوا دروازے توڑتا ہوا گھر سے نکل جاؤں، یہ اس کے اوپر سپائکس آئیں گی، کیفیت آئے گی۔ جب اس کے اوپر یہ کیفیت آئے گی تو اگر وہ مسلمان ہے تو وہ روئے گا، توبہ تو اللہ توبہ کرے گا، کسی اللہ والے کے پاس جائے گا، کوئی ذکر اذکار کرے گا، قرآن پڑھے گا اس کیفیت سے نکلنے کے لیے۔ جو کافر ہوگا وہ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے کیا کرے گا؟ شراب پیے گا، نارکوٹکس کا استعمال کرے گا، ڈرگز کا استعمال کرے گا، کلب جائے گا، میں اس کیفیت سے نکل جاؤں۔ پہلے وہ خود لڑے گا، جس طرح ہم اللہ اللہ کر کے خود لڑتے ہیں بیماری سے، ایسے وہ پی پلا کے کافر خود لڑیں گے۔ جب یہ بات یہاں سے بڑھ جائے گی، پھر بات چلی جائے گی ڈاکٹروں کے پاس، اس کے پاس ڈاکٹر کے پاس۔ اب اللہ والوں باہر سے اوورسیز پاکستانی ہمیں رو رو کے یہی فون کرتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں کہ حضرت صاحب اگر بھنک بھی پڑ گئی نا، بھنک بھی گورنمنٹ کو کہ ہمارے گھر میں یہ مریض اس طرح کا ہے، انہوں نے پاگل خانے لے جانا ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کا کوئی بیمار ہے،
تو وہ کیا ہے؟ ایک گھر میں بیماری ہے، دوسرا ان کو ڈر ہے کہ اگر کہیں باہر گورنمنٹ کو پتا چل گیا کہ ان کے گھر میں اس طرح کا مریض ہے، انہوں نے سیدھا اٹھانا ہے 1122 سیدھا پاگل خانے، سیدھا پاگل خانے۔ ایک عورت نے تھوڑے دن پہلے، مہینہ سوا مہینہ پہلے، وہ پاگل خانے لے گئے ان کو اٹھا کر۔ انہوں نے میرے بیانات سنے، ہمارے سے رابطہ کیا، میں نے انہیں پڑھنے کے لیے بتایا۔ مہینے میں ایک بار ان کو ملاقات کرنے کی اجازت ہے، ان کے لوا حکیم کو مہینے میں ایک بار سے زیادہ جا نہیں سکتے۔ بڑا مسئلہ بن گیا کہ بھئی مریض بھی نہیں پڑھ سکتا، جو پڑھنے والا دوسرا ہے وہ بھی پاس جا کے نہیں پڑھ سکتا، علاج کیسے ہوگا؟ خیر میں نے کہا جی اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کریں، آپ گھر میں ان کا تصور کر کے پڑھتے رہیں، اللہ خیر فرمائے گا۔ جو میں نے پڑھنے کو بتایا وہ گھر بیٹھ کے پڑھتے رہے اپنی بیوی کا تصور کر کے۔ مہینے کے بعد گئے، انہوں نے جا کے میرے بیانات سنائے، میرا بتایا۔ اس عورت نے ایک وائس میسج مجھے بھیجا، خدا کی عزت کی قسم ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرے رسول پہ، جتنا مجھے اس کے مرید ہونے کی خوشی ہوئی، آج تک لاکھوں لوگوں کو میں نے مرید کیا ہے، لاکھوں لوگوں کو اللہ پاک نے مجھے ذریعہ بنایا توبہ کروانے کا، لیکن نہ مجھے کسی کی توبہ کی اتنی خوشی ہوئی ہے اور نہ مجھے کبھی کسی کے مرید ہونے کی اتنی خوشی جتنی اس عورت کی ہوئی۔ اس نے اس کیفیت کے اندر سے، اس ہاسپٹل میں، اس پاگل خانے میں، اس نے جو بھی غسل تھا، جو بھی سہولت تھی، وضو تھا، اس نے وہ کیا۔ کرنے کے بعد اس نے صلاۃ التوبہ پڑھی، پھر اس نے وائس میسج ریکارڈ کیا۔ اس نے کہا حضرت صاحب میں نے بیان سنے، ساری باتیں سنی ہیں، اور میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہی میں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، میں نے گناہوں سے توبہ کر کے پھر آپ کی مرید ہو رہی ہوں۔ پھر اس نے وہ کلمات جو میں بھی آپ کو پڑھائے ہیں، وہ انہوں نے کہیں کاغذ پہ لکھے ہوئے تھے سارے، کہیں وہ سوشل میڈیا سے لے کے سارے یہ اس طرح لکھے ہوئے تھے، تو وہ اردو بڑی عجیب سی اردو تھی، بہرحال مجھے سمجھ آ گئی، وہ سارے کلمات پھر وہ گلابی اردو کے اندر وہ بول رہی ہیں، وہ سارے انہوں نے پڑھے۔ پھر انہوں نے مجھے میسج کیا کہ حضرت صاحب مرشد پاک مجھے آپ نے قبول کر لیا ہے۔ میں نے کہا بی بی تیرے جو ایک بندے نے قبول کر تھا، اس سردے بال چل کے آ جائیے، جو گناہوں سے توبہ کر لے تو اس کو تو 21 توبوں کی سلامی ہے۔ اب اللہ واللہ وہ ڈپریشن کی مریض نہیں ہے، اس کے اوپر شیاطین مسلط ہوئے تو اس کو انہوں نے ڈپریشن کی مریض بنا دیا۔ جب نیگیٹو انرجی کا توڑ ہم نے قرآن سے، اللہ کے نور سے کیا، کلام کے نور سے کیا، تو نیگیٹو انرجی کم ہو گئی، وہ ہوش میں بھی آ گئی اور معاملات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اور آپ بھی سب لوگ دعا کریں کہ اللہ پاک کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ فلور جب نیگیٹو انرجی شیاطین کی ہمارے جسم میں آئی، چاہے میں نے جیسا بتایا جادو کی وجہ سے آئی، چاہے ہمارے ناپاک رہنے کی وجہ سے آئی، چاہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی، چاہے وہ رجت کی وجہ سے آئی، چاہے ہمارے بے ڈنگے اور غلط اور کھلے شرائط کے بغیر وظائف پڑھنے سے آئی، جب وہ رجت کسی پہ پڑے گی وہ شیاطین اس بندے کے دشمن بن جائیں گے، وہ دن رات اس کے اندر نیگیٹو انرجی ڈالیں گے۔ ایک وقت تک، پھر ایک وقت آئے گا 2 سال بعد، 3 سال بعد، کہ وہ شیاطین اس بندے کے اندر حلول کر جائیں گے۔ کیسے کر جائیں گے؟ کیا کر جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے، حلول کر جائیں گے۔ حلول کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک گلاس پانی کا لیا، اس کے اندر 1 چمچ آپ نے روح افزا کا ڈال دیا، اب آپ نے اس کو شیک کیا، ہلایا، اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ پانی کے اندر حل ہو گیا ہے۔ اب نہ وہ پانی رہ گیا ہے، نہ وہ اب روح افزا رہ گیا۔ یہ ہے رجت۔ نہ آپ زندوں میں رہ جاؤ گے اور نہ آپ مردوں میں رہ جاؤ گے۔ اس لیے اللہ والوں ہاتھ جوڑتا ہوں، ڈانٹتا ہوں، جو کر سکتا ہوں کرتا ہوں کہ کسی طرح وظائف سے باز آ جاؤ۔ یہ میں نے 3 باتیں آپ کو سنائی ہیں اپنی زندگی کی، جن لوگوں کو میں بالواسطہ یا براہ راست جانتا ہوں کہ جن کی اولادیں موت کے منہ میں گئی ہیں۔ کوئی جمعرات ایسی نہیں ہے جس جمعرات کو ہمارے پاس رجت کی وجہ سے اپاج مریض نہ آئے۔ ماؤں نے وظیفے پڑھے، اولاد پہ پڑھے، اولاد اپاج ہو گئی، معذور ہو، بیٹیاں معذور ہو رہی ہیں، گھر بیٹھی ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ ماؤں نے وظیفے پڑھ پڑھ کے پھٹے چک دیتے، پھٹے چک دیتے۔ اب ان لوگوں نے وظائف کیا کیے ہیں؟ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے غلط نہیں پڑھے، انہوں نے محض کس لیے پڑھے ہیں؟ ثواب کے لیے، آخرت کے لیے۔ مولانا تعالی جمی صاحب ہیں، حذیفی صاحب ہیں، مکی صاحب ہیں، انہوں نے کس لیے پڑھے؟ بندے ماننے کے لیے، آخرت کے لیے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ذکر کہاں سے لینا ہے۔
اجازت کہاں سے لینی ہے، اس کی شرائط کیا لاگو ہوں گی. انہوں نے صرف حدیث پڑھی کہ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جب پڑھیں گے تو اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی عملیات بھی لاگو ہوں گی. تو ان کے تینوں کے بچے کس میں اتر گئے ہیں؟ خبر میں. تو اللہ والو آپ حضرات کو جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دین سیکھو اور اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے رہو. جب نسبت نہیں ہوگی تو یہ سب کچھ ہوگا، کوئی آپ کو بتانے والا نہیں ہوگا. اتنی بلند ہستیاں جن کے لاکھوں نہیں کروڑوں فالوورز ہیں، انہیں اپنا ہی پتہ نہیں ساڈے کار کی ہو گیا تو انہوں کی دسن گے. انہوں نے تو آپ کو ایک بات سکھائی، اسی نہیں من دے اللہ کو منگو، اسی نہیں کسی نو من دے. تو پھر میں نے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے مانا نہیں، ماننے کا حق ادا کر دیا. کوئی عمل نہیں چھوڑا، کوئی کامل نہیں چھوڑا، کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا. لیکن اس وقت تک بات جو ہے وہ حد سے گزر چکی تھی. ایک دوسرا، پھر جو ان کو عامل ملے وہ اتنے نلائق ملے، ان کی قسمت میں موتیں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے جا کے اور وظائف کرائے. میں کیا رو رہا ہوں، بیان بھی اسی موضوع پہ کیا، اب بھی یہ رو رہا ہوں کہ وظائف کی وجہ سے تو بچے بیمار ہوئے تھے، تو ہم نے وظائف نہیں کرنے تھے. تو عاملین نے جا کے کیا جادو ہوا ہے وظائف کرو. اس سے بچوں کا نظام جو ہے وہ اور بگڑتا گیا. ابھی دیکھیں جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، میں جن کا اشارہ کیا کہ ان کے بچے معذور ہو گئے، جب ان کے گھر میں یہ معاملات ہوئے جس طرح آپ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ جب آپ رجت میں پھنسے، آپ کو پتا نہیں تھا ہم رجت میں پھنس گئے، آپ عاملین کے پاس بھاگ کے گئے. جہاں گئے انہوں نے کہا جادو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جادو ہو گیا. وہ آپ کا علاج کس کا کر رہے ہیں؟ جادو کا. جادو تو ہے ہی نہیں، جادو تو ہے ہی نہیں. اس سے کیا ہو گیا کہ آپ کے معاملات الجھ گئے. اور میں آپ کو کدھر لے کر آیا ہوں کہ صرف 5 کام کرنے ہیں، باقی زندگی موت کا مالک میرا اللہ ہے. اس لیے اللہ نے جو رجت ہو جائے اس کا علاج وظائف نہیں ہے، اس کا علاج وظائف نہیں ہے. لیکن یہ اتنی چھوٹی سی بات سمجھنے کے لیے انہیں کوئی بندہ نہیں ملا، اور وہ بندے کوئی آپ کی میری طرح کے نہیں تھے، اسباب والے بندے تھے، اختیار والے بندے تھے، ڈاڈے بندے ہیں، پیسے والے بندے ہیں. ایک اشارے کے اوپر کروڑ بندہ اکٹھا ہو جائے، ایک اشارے پہ کروڑ بندہ اکٹھا ہو جائے. کوئی بندہ ان کا علاج کر کے آئے، وہ فخر کرتا ہے میں مولانا طارق جمیل کے بیٹے کا علاج کر رہا ہوں. بڑے وہ لوگ نے نا، مثلا مسجد نبوی کے امام، ان کے بیٹے کا کوئی علاج ڈاکٹر کرتا ہے، کوئی عامل کرتا ہے، سارے زمانے کو سنائے گا جی میں علاج کیتا ہے. ہمارے جیسوں کی تو کئی مجبوریاں ہیں نا، کبھی عمل نہیں ملے گا، کبھی پیسے نہیں ہوں گے، کبھی کچھ ہوگا. ان کی تو کوئی مجبوریاں نہیں تھی، لیکن کہیں شفا ملی ہے؟ نہیں ملی. تو اللہ والو آپ خوش قسمت ہیں. جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے ساتھ جوڑا ہے. وہ اتنے مقام پہ ہو کے، اختیار اور پیسے والے ہو کے انہیں پتہ نہ چلا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. انہوں نے مرنا تھا، مر کے رہتے. دکھ اس بات کا ہے کہ تشخیص نہ ہو سکتا. مرنا کس نے نہیں، اللہ والو کس نے نہیں مرنا؟ آپ میں کوئی ہے؟ سب نے مرنا. میرا سوال یہ ہے کہ بندہ بیمار ہو، تشخیص تو ہو، تشخیص نہ ہو سکی. ان کو لوگ کیا پڑھیاں پڑھاتے رہے، جادو ہو گیا یہ پڑھو، جادو ہو گیا یہ پڑھو، جادو ہو گیا. وہ بیچارے پڑھائیاں کرتے رہے، بچے قبر میں اترتے. تو یہ الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ کا فیضان ہے جو ساری امت تک ہم پہنچا رہے ہیں کہ جب وظائف پڑھو گے تو وظائف کی شرائط ہوں گی. جب قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو تلاوت کی شرائط ہوں گی. جب قرآن کو وظائف بنا کے پڑھو گے تو وظائف کی شرائط لاگو ہوں گی. آج وہ زمانہ وہ دور نہیں ہے چلتے پھرتے تسبیحاں کرتے رہو. جب تک کڑا نہیں دو گے، روحانی حصار نہیں کرو گے، کتابوں کے رسالوں کے وظائف کرو گے، پیروں کے بتائے ہوئے وظائف کرو گے، پھر اجڑو گے نہیں، اجڑنے کا حق ادا کر دو گے، خود بھی اجڑو گے اور 5 سال نسلوں کو بھی اجاڑ کے جاؤ گے، اجاڑ کے جاؤ گے. اب اللہ زندگی موت جس کی کس طرح آنی اللہ جانتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا صاحب زیادہ دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کے لیے آگے آسانیاں کرے. لیکن جس طرح کی موت اس کو نصیب ہوئی، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے وہ دکھ ہے جو ساری زندگی انہیں جینے نہیں دے گا، جو بقیہ ان کی زندگی ہے. اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. ویسے نوجوان بچہ مر جائے، ماں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور ایک اس طرح کی موت ہو. اب لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کتنی باتیں ان کے بارے میں کی، کتنی باتیں کی کہ جی لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں اپنا گھر دیکھنا، اپنا گھر دیکھے. اللہ والو یہ جتنے بھی پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، عاملین ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں بچے اپاج ہوتے ہیں.
آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آج کے زمانے میں دیکھ لو، ہمارے ملتان کے خیر المدارس کے ایک شیخ الحدیث ہیں، شیخ الحدیث ہیں، وہ میرے پاس آئے، مجھے آ کے کہنے لگے جی یہ مسئلہ ہے، میں یہ عمل سورہ مزمل کا کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہ نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا، آپ کی عمر نہیں، آپ اس عمر سے حصے سے گزر چکے ہیں کہ اب ریاستیں کرنے والا آپ کا وقت نہیں، آپ شیخ الحدیث ہیں، اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، بس جو کر رہے ہیں وہ کریں، کملی والے پہ درود پڑا کریں، بس اور نہیں کچھ کرنا۔ سننے کے بعد میں نے کہا آپ کو میری بات کا برا لگا ہوگا کہ میں نے انکار کر دیا، خدا کی عزت کی قسم آپ گھر بیٹھے مجھے فون کریں، میں گھر آ کے آپ کو اجازت دوں گا، آپ کے بھلے کے لیے اجازت نہیں دے رہا، میں آپ سے مخلص ہوں، آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ عالم ہیں۔ تو جب میری انہوں نے بات سنی تو پھر ہے وہ دیوبندی، خیر المدارس کہہ رہا ہوں دیوبندی، پھر انہوں نے جگہ نہیں ملتی کہ پیر دی کیڑی جگہ نہ چوما، یعنی سر تپا پہ چومی آن دے سی، حالانکہ چومنا وہ برا سمجھتے ہیں، پھر انہیں کوئی جگہ نہیں سمجھ آ رہی کہ تو کتنی کڑی جگہ چھڑنی نہیں کڑی چومنی ہے، کیونکہ میں نے ان کو صحیح بات کہی۔ پھر انہوں نے مجھے بات سنائی، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میرا بھائی عامل ہے، میرا بھائی کیا ہے؟ عامل ہے، میرے بھائی نے وظائف کیے، چلے کیے، اس کی رجت میرے بیٹے پہ پڑی، ان کے بیٹے پہ پڑی، میرے بھتیجے پہ پڑی، کوئی پڑھائی نہیں چھوڑی، کوئی عمل نہیں چھوڑا، بچہ نہیں بچا، رجت پڑی، غلط وظائف پڑھنے کی، کوئی عمل نہیں چھوڑا، کوئی پیر نہیں چھوڑا، بچہ نہیں بچا، بچہ قبر میں ہوتا ہے۔ اتنی باتیں ہوں گی، چلتے چلتے یاد آتی جا رہی، سناتا جا رہا ہوں، 4-5 ہو۔ یہ جو جمعرات گزری ہے، اس سے پہلے جو بدھ منگل تھا، منگل کو ملتان کے ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، صنعت کار ہیں، وظیفے پڑھی جاؤ، وہ کیا مجھے عورت چھیڑ دی، پڑھو تے مرو، کھلے ہوا انے واہ دن رات تے انے واہ، وظیفے پڑھے، وظائف پڑھے، ایک بیٹی اپاہج ہو گئی، معذور ہو گئی، اگلی نسل نے وظائف پڑھے، پوتی معذور ہو گئی، 18 دن ہسپتال چلڈرن کمپلیکس میں رہ کے ہفتے والے دن یا اتوار کو، اتوار یا ہفتے کو قبر میں اتر گئے۔ میں نے ان کو بھیجا چلڈرن کمپلیکس، اپنے بچوں کو جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ، وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت صاحب حالت دیکھنے والی نہیں ہے، ایسی حالت ہے۔ میں یہاں سے نکلا ہوں، یہ جو سیڑھی ہیں 3 سٹیپ ہے، میں جوتے پہن رہا تھا تو وہ آگے تھے تو میں پیچھے تھا، تو میں نے ان کو دعا دی، میں نے کہا انشاءاللہ آپ آئے ہیں، اللہ سنا خیر فرمائے گا، اللہ اسے تندرستی دے گا۔ میں کیا ان کو دے رہا ہوں؟ دعا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بس ہوں تو ہی اللہ کو رحمت منگنے کہ اللہ پردہ رکھ لے۔ اس قدر مایوس، میں دعا دے رہا ہوں، وہ موت مانگ رہے ہیں، بس پھر اللہ نے موت ہی دے دی، جو انہوں نے مانگا اللہ نے وہ دے دیا۔ تو اللہ والے یہ ساری باتیں میں نے دوبارہ تربیت کے لیے کہی ہیں کہ جو بزرگان اولیاء اللہ کے ساتھ اس دور میں جڑے ہو، اللہ والے صرف یہ چھوٹی سی بات، بچی مرنی تھی مر جاتی، یہ بچے مرے ہیں مر جاتے، مرنا تو سب نے تھا، لیکن ہمیں معلوم تو ہوتا تو ہماری غلطیاں کہاں، ہماری غلطیاں کہاں۔ تو اتنی تھی بڑی ہستیاں ہیں لیکن ان کو کوئی یہ بتانے والا امت میں نہیں ملا۔ تو الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ کا یہ فیضان ہے، یہ کرم ہے غوث پاک کا، میرے حضور علیہ السلام کا، کہ آپ کو اس سلسلے سے وابستہ ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو زیرو سے شروع کرتے ہیں اور سیدھا مدینے لے کے جاتے ہیں۔ ہمارا درمیان میں سٹاف ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اشرافیہ سوشل میڈیا کے 5 چینلز ہیں، پانچوں کے پانچوں چینل پہ میرے 15 سال کے بیانات سن لیں، کسی ایک بیان میں کوئی بات کر دیں، ہم نے کہا ہوگا ہمارے غلام ہو جو، ہمارے مرید ہو جو، ہم تو کہتے ہیں حضور کے غلام ہو جو، ہم تو بات ہی غلامی رسول کی کرتے ہیں کہ کامیابی دونوں جہاں کی حضور علیہ السلام کے غلامی میں ہے۔ جب تم غلام ہو جو گے پھر کیا ہو جائے گا، ساری دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ اگر تھکے نہیں تو آخری بات بتا دو پھر بات ختم ہو جائے۔ میں نے کیا فکرہ بولا ہے آخری؟ میرے غلام نہیں، حضور کے غلام ہو جو، کملی والے کے غلام ہو جو علیہ الصلوۃ والسلام، ساری دنیا تمہاری غلام ہو جو۔ میں نے یہ جو ساری باتیں سنائیں، سوشل میڈیا پہ بعد میں لوگ سنتے ہیں یا آپ لوگ میں کو سن رہا ہے اور کسی کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، نہیں جی وہ حذیفی صاحب تو اتنی بڑی ہستی ہیں، مولانا طارق اجمیری صاحب اتنی بڑی ہستی ہیں، یا وہ مکی صاحب اتنی بڑی ہستی ہیں۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ وہ پستی ہے؟ میں بھی ہستی مان رہا ہوں۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ گناہ گار؟ میں نے 10 دفعہ کہا بھائی امت کے پیشوا ہیں۔ بات نیکوکار کی گناہ گار کی تو ہو ہی نہیں رہی، بات کس کی ہو رہی ہے؟ رجت کی ہو رہی ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ علم کی ہو رہی ہے، روحانیت کی ہو رہی ہے۔ اب سنو،
میرا ایک چلہ تھا 14-15 دن کا، یہ 2017 یا 16 کی بات ہے، مجھے بھول گیا 16 یا 17 تھا۔ 14 دن کا ایک چلہ تھا، ریاضت تھی، تو میں نے 16 دن کا یا 17 دن کا، یعنی تقریباً 16 ہی بنتے تھے، 17 کو واپسی تھی، تو میں نے 17 دن کا ویزا لگوایا اور نان سٹاپ سارے کا سارا قیام مدینہ پاک میں، کیونکہ میرا ایک جگہ پہ رہنا ضروری تھا۔ تو میں پھر وہاں 14 دن میں نے پہلے وہ اپنا چلہ کیا، سرکار کی بارگاہ میں مہر لگوائی، تو پھر میں نے عمرہ تو کرنا تھا۔ اب میں عمرہ کرنے کے لیے گیا، اب توجہ رکھیے، میرے پاس اب سوٹ بھی کوئی نہیں، وہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے۔ میں نے کیا کرنا تھا، عمرہ کر کے واپس آ جانا تھا، میں نے مکہ تو رہنا نہیں تھا، اگلے دن میری فلائٹ تھی۔ میں نے عمرہ کیا، کر کے میں رات 11-11:30 بجے وہاں پہنچا، عمرہ کیا۔ جب میں عمرہ کر کے فارغ ہو گیا، میں نے ٹائم دیکھا کلاک ٹاور پہ، مجھے بڑی گھڑی ہے، 2:20 ہوئے۔ میں نے سوچا کہ میں یار یہاں سے اب نکلتا ہوں تو نہ مدینے میں فجر ملنی ہے اور یہاں بھی نہیں ملنی۔ پھر میں سوچ کے میں نے کہا آئے تو ہیں، کوئی بات نہیں، میں نے نہ کپڑے جھاڑے، بال چال وہ جھاڑے، دوبارہ جا کے وضو کیا اچھی طرح، میں آ کرنا دوبارہ مطاف میں آ گیا۔ میں کہ یہاں سے نہ فجر پڑھ کے کوئی نماز جنازہ ہوئی تو وہ پڑھ کے میں نکل جاؤں گا، تو زور جا کے سرکار کے پاس انشاءاللہ مل جائے۔ اب میں جب اندر آیا، اس کا 2:35-40 ہو چکے تھے، مطاف میں باب فہد کے سامنے نیچے۔ میں ان بزرگوں کو جن کو میں دیکھ رہا ہوں جن کی داڑیاں اس وقت کالی تھی، اب ان کی داڑیاں کیا ہو گئی ہیں، سفید۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ ایسے مصلی لگا کے نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے مکی، جنہوں نے ساری زندگی کیا گزاری ہے، اللہ اللہ کر کے جاگتے رہیے گا، بڑی اہم بات ہے، اللہ نے میرے دل میں ڈال دی، اگر پہلی بات ہے کہ یہ نہ کرتا تو بات کا مزہ نہ آتا۔ ساری زندگی کیا گزاری ہے، اللہ اللہ کر کے، کعبۃ اللہ کے سامنے مکی ہے، ان کی عبادت کا، ان کے زہد تقویٰ کا میں خود گواہ، میں گواہی دے رہا ہوں۔ میں اب تہجد کے نوافل پڑھے کر کے، اب میں سامنے کعبۃ اللہ ہے تو میں اپنی جو تسبیحات میں پڑھ رہا ہوں، ایک دم شور اترا، شور جناب اٹھا، مارو داڑو پکڑو جس طرح ہوتا ہے۔ ایک نیپالی تھا لڑکا، ینگ 24-25 سال کا، اس کو پر دورہ پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا اس کو، دورہ۔ اب آدھے پونے گھنٹے کے بعد فجر کی اذان ہونے والی، آپ دیکھیں اس وقت حرم کے اندر کتنا رش ہوتا ہے، تو وہ جو ہی شور مچا 2-2.5 بندہ اکٹھا ہو گئے۔ اب یہ جو آگے عبادت کرنے والے میرے بزرگ تھے نا، لائن یہ ساری صفیں توڑ کے چلے گئے، یعنی وہ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی نفل پڑھ رہا تھا، انہوں نے سب کچھ چھوڑا، اس بچے کے پاس چلے گئے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے 20 منٹ انہیں پتہ نہیں چلا نیپالی کو ہو کیا گیا۔ 20 منٹ نیپالی مطاف میں تڑپتا رہا ہے، انہیں پتہ نہیں چلا۔ عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، عابد ہونا اور بات ہے، زاہد ہونا اور بات ہے، کملی والے کا غلام ہونا، سیدنا بلال ہونا اور بات ہے۔ عابد زاہد ہونا اور بات ہے، بلال ہونا اور بات ہے، عہدے ہونا اور بات ہے۔ انہیں 20 منٹ بچہ تڑپتا رہا ہے، پتہ نہیں چلا۔ میرے زندگی کی بے بسی، شرمندگی کا جو وقت وہ میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، ایسی شرمندگی یا بے بسی میری زندگی میں نہیں آئی۔ اب میں اتنا شرمندہ ہوں کعبۃ اللہ کو دیکھ کے، مجھے اب ڈر لگے کہ میں اٹھ کے جاتا ہوں، انہوں نے مجھے اندر کر دینا۔ میرے پاس تو کپڑا بھی کوئی نہیں، میں تو احرام دے وہ کفن کی چادر ہی بنی پھرنا، انہوں نے تو مجھے لے جانا، اندر کر دینا، پرسوں میری فلائٹ ہے کہ یہ مشرک ہے۔ اب میں کبھی کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہوں، کبھی اس نیپالی کو دیکھتا ہوں، کبھی کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہوں، کبھی نیپالی کو دیکھتا ہوں، اور مجھے اتنی اس دن یہ نسبت کی شان سمجھ آئی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے ہمیں نوازا ہے، اگر آج یہ ہم نے استعمال نہیں کرنا، پھر نوازنے کا کیا مزہ ہے، نوازنے کا کیا مزہ ہے۔ تو اللہ بولو 20 منٹ جب گزر کے بچہ تڑپتا رہا 20 منٹ کے بعد جا کے ان زاہدوں کو، عابدوں کو پتا چلا کہ یہ دورہ نہیں ہے، جناتی حاضری ہے۔ پھر انہوں نے شور مچایا، حاجی آیت الکرسی، حاجی آیت الکرسی، حاجی آیت الکرسی۔ اور وہ حاضری کیا تھی کہ الحمدللہ میں ایک بار یوں اشارہ کر دیتا تو کرم ہو جاتا، اشارہ کر دیتا تو کرم ہو جاتا۔ تو اللہ یہ اب وہ عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، لیکن وہ اس فن کے ماہر نہیں ہے۔ یہ علم، یہ طاقت، یہ تصرف میرے کملی والے نے ان کو عطا نہیں کیا۔ کیوں؟
وہ جنت کے متلاشی ہیں. وہ عبادت کس لیے کر رہے ہیں؟ جنت ملے گی، جنت ملے گی. ہم جو سب کچھ کر رہے ہیں، ہم تو عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں، آپ کو وقت دیتے ہیں. ہمارا مقصود یہ ہے کہ کملی والا نگاہ ڈالے، ہمیں مسکرا کے دیکھ لے بس. ہم جنت کے لیے تو کرتے ہی نہیں. ہمارا جنت تو مقصود ہی کوئی نہیں، ثواب کے لیے تو کرتے ہی نہیں. ہمارا یہ تو مقصود ہی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں ہنستے ہوئے خوش خوش یہاں سے جاؤ، بس ادھر خوش آپ ہو، ادھر کملی والا ہمیں خوش ہو کے دیکھ لے، بس ہماری یہی فیس ہے، ہماری یہی فیس ہے. تو اللہ بولو جب آپ حضور کی نوکری کرو گے تو پھر وہ جو نوکری آپ سے کروائیں، پھر وہ آپ کو طاقت بھی دیں گے. جب آپ عبادت کرو گے جنت کے لیے، پھر آپ جانو تو پھر رب جانے. تو جب حضور کے غلام بن کے، سیدنا بلال کے غلام بن کے کام کرو گے، پھر تمہارا اشارہ نہیں، وہ اشارہ کملی والے کا ہوگا. وہ جان دو ٹکڑے کملی والے کے نہیں ہوئے کیے تھے، وہ اشارہ کملی والے کا تھا. طاقت میرے اللہ کی تھی، امر میرے اللہ کا تھا. تو ایسے ہی جب آپ کملی والے کے غلام بن کے کام کرو گے تو اشارے آپ کے ہوں گے، امر میرے اللہ کا ہوگا، امر میرے اللہ کا چلے گا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت استثناء علیہ قادری شافی کے صدقے ہمیں جو یہ نوازا ہے فیضان سے غوث پاک رضی اللہ عنہ. تو عرض کرنے کا مقصود صرف یہ ہے اللہ والو کہ اس دور میں اس کی قدر کرو، اپنے ایمان کی قدر کرو اور اپنے نسبت کی قدر کرو. جو 5 اعمال میں نے بتائے ہیں ان 5 اعمال کے اندر رہنا ہے. جب بھی زندگی میں آسانی ہو، مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، 2 ہفتے بعد خانقاہ ملتان آتے رہو. اور جب تک نہیں آتے اپنے گھر بیٹھے شافیہ سوشل میڈیا 5 چینل ہیں، روزانہ ایک آدھ بیان جو ہے وہ سنتے رہو. گھر بیٹھے اصلاح بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی، گھر بیٹھے فیضان بھی ملتا رہے گا. پھر جس مہینے آسانی ہو تو آپ یہاں حاضری دیتے رہو. اللہ ہمارا یہ رشتہ جو ہے تا دم موت جو ہے وہ قائم رکھے، اور بعد میں آنے والے نسلوں میں بھی انشاءاللہ تا قیامت فیضان قادری شافیہ کو اللہ شاد و آباد رکھے. یہ چلتا رہے. اب تمام حضرات کی حاضری کو اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے.